چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ میرا موضوع ہے معرفت امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں، اور اسی کے ذیل میں ہماری کردار سازی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اس مہینے میں قبول فرمائے اور ہمیں بہترین عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تربیت نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے اور میرا موضوع بھی جو ہے حضرت ولی اثر صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف سے متعلق ہے، لہذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تذکرہ ماہ مبارک رمضان اور حضرت کے حوالے سے کروں کہ دونوں میں کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں ہیں میرے پاس مختلف کتابوں میں، جیسا کہ اقبال الاعمال میں ایک روایت ہے اور زاد المعاد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دعا ہے جو طولانی دعا ہے جو دونوں امام ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے تھے، اور اس دعا میں خصوصی ذکر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا کیا کرتے تھے، اور اس دعا کا وہ جملہ اور وہ ٹکڑا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت کا ذکر ہے، یعنی میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تقریباً ہر امام نے حضرت کے سلسلے میں دعاؤں میں گفتگو میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ دعا کو ٹکڑا ہے کہ جس میں امام جو ہے شروع کرتے ہیں یہاں سے، اللہم ھذا شہر رمضان، پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس کے بعد وہ پوری دعا ہے جو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اسألک ان تنصر خلیفۃ محمد، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کیا، ان تنصر خلیفۃ محمد، کہ تو جو ہے محمد کے خلیفہ کی مدد کر، ووصی محمد، اور وصی محمد کی مدد کر، والقائم بالقسط من اوصیاء محمد، اور وہ وصی وہ ہے کہ جو عدالت کو قائم کرنے والا ہے۔ ہمارے امام کی ایک پہچان کیا ہے، یملأ اللہ بہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، کہ اللہ آپ کے ذریعے سے اس کائنات کو ایسے ہی عدل سے بھر دے گا جیسے کائنات ظلم سے بھری ہوگی۔ اور یہاں امام دعا فرما رہے ہیں، دو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، والقائم بالقسط من اوصیاء محمد صلواتک علیہ وعلیہم واعطف علیہم نصرک، دعا کی ہے باقاعدہ کہ اس آنے والے امام کو کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا عدل سے بھرنے والی ہے، اس امام کی پروردگار تو مدد فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امام دعا کر رہے ہیں، ایک امام دوسرے امام کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ شیخ کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی جلد 4 صفحہ نمبر 162 پر ایک روایت نقل کی ہے، جس میں شیخ کلینی کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعائے فرج جسے کہا جاتا ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، تو شیخ کلینی روایت کرتے ہیں کہ صلوات پڑھنے کے بعد یہ دعا بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد، شب قدر میں اور ہر موقع کے اوپر جو ہے یہ دعا ضرور پڑھی جائے، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک روایت ہے بڑی طولانی
جس میں شیخ سید ابن طاؤس سے روایت ہے یہ، جس کو محقق نوری نے اپنی کتاب نجم الثاقب میں یہ دعا نقل کی ہے، اور یہ دعا بھی جو ہے امام سے متعلق ہے، ماہ مبارک رمضان پڑھنے والی ہے، اور اس کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے، اللہم کل ولیک القائم بامرک الحجۃ ابن الحسن المہدی علیہ وعلی آبائہ افضل الصلاۃ والسلام فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا۔ یہ پوری دعا ہے، حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اور اس کے بعد امام نے یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر امام کے لیے دعا کی ہے مخصوص، وہ کیا دعا؟ اللہم انصرہ وانتصر بہ واجعل النصر منک لہ، اور کہ پروردگار تو جو ہے آنے والے اس امام کی جو قائم آل محمد ہے ان کی مدد فرما۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ دعائیں جو ماہ مبارک رمضان میں ائمہ معصومین پڑھتے رہے ہیں، اور اس میں بطور خاص دعائیں ارشاد فرمائی ہیں امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں جلدی جلدی، کیونکہ مطالب بہت سارے ہیں، مجھے جلدی جلدی آپ تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ دیکھیں تو کتاب اقبال الاعمال میں محمد ابن ابی قرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام یہ دعا پڑھتے تھے، 6 رمضان کی جو دعا امام سے نقل ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و الیک المشتکا، اور وہ پوری دعا ہے اللہم انت الواحد القدیم والآخر الدائم ورب الخالق والدیان۔ اور پھر وہ دعا کرتے کرتے پھر یہاں پر پہلے تو اللہ کی صفات بیان کی، جو دعا کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی صفات بیان کی، اس کی تعریف بیان کی، توصیف بیان کی، اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا رکھا، اب اس کی نعمتوں کو گنوایا، پھر اپنا مدعا رکھا۔ اور مدعا کیا؟ اسألک یا اللہ، اسألک یا رحمان، اور اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، تجھ سے میں مانگتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے رحمان تجھ سے میں مانگتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، وان تعجل فرج آل محمد، اور فرج آل محمد یعنی حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ کون؟ چھٹے امام یہ دعا فرما رہے ہیں۔ وفرجنا بفرجہم، یہ بہت قیمتی جملہ سنیے، وفرجنا بفرجہم، اور یقیناً ان کا ظہور ہی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ان کے ظہور میں ہی ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرج و گشائش، آسانیاں اور بہتری جو ہے وہ امام کے ظہور میں ہے، جس کی طرف امام متوجہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام۔ یہ کتاب جو ہے ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں نقل کیا، صفحہ نمبر 128 پر یہ دعا پوری نقل کی ہے، جو 6 رمضان المبارک کی دعا۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام سے اقبال الاعمال میں صفحہ نمبر 133 پر ایک دعا نقل ہوئی ہے کہ جس میں امام نے دعا کی اور آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے 8 ماہ رمضان کی ہے، اس دعا میں اقبال الاعمال صفحہ نمبر 133 پر ایک دعا ہے جس کا آخری جملہ ذرا غور کیجئے، وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتُعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَفَرَجِ مَعَهُمْ، کہ پروردگار تجھ سے آخر میں یہ سوال کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، پروردگار محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، وَتُعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ، آل محمد کی جو بہتری ہے، جو گشائش ہے ان کے ظہور کے ذریعے سے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، جلدی فرما، اور فرج معہم، اور میری آسانیاں بھی اسی ظہور کے اندر ہیں۔ یہ آپ ذرا غور کیجئے، کون کہہ رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔ اور اسی مضمون سے متعلق دعا جو ہے چھٹے امام سے بھی ہے، 7ویں امام سے بھی ہے، جس میں انہی جملوں کو دہرایا گیا ہے، اور جو اقبال الاعمال وغیرہ میں یہ دعا باقاعدہ موجود ہے، رمضان مبارک سے متعلق دعا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وَفَرَجَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور امام کے ظہور میں تمام مومن و مومنات کی بھی آسانیاں اور بہتری ہے۔ عزیزان گرامی، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، بس آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ائمہ معصومین نے آنے والے ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کی ہے اور تاکید کی ہے، ماہ مبارک رمضان میں دعا کی ہے، یقیناً ماہ دعا ہے اور ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، تو ہمیں بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعصی کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں دعا کرنا چاہیے اور ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، چونکہ
روزے داروں کی دعا جو ہے وہ بارگاہ پروردگار میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. تو آئیے دعا کریں پروردگار حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.